شب بارات کی مبارک رات ایک تسبیح پڑھنا مت بھولیں، ورنہ پورا سال بدنصیب رہو گے۔ پورا سال آپ پچھتاتے رہو گے کہ کاش ہم یہ عمل کر لیتے اور اللہ سے منچائی زندگی کا انتخاب کروا لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں شب بارات کی مبارک رات کا ایک ایسا خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی آپ اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ آپ کے حق میں اللہ پاک پورا سال کا جتنا بھی رزق ہے وہ لکھ دیں گے۔ آپ کے حق میں اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دے گا۔ آپ کے حق میں اللہ پاک پورے سال کی زندگی منشائی لکھ دے گا اپنے قلم مبارک سے، کیونکہ شب بارات کی جو رات ہے یہ بری ہونے والی رات ہے، یہ نجات حاصل کرنے والی رات ہے۔ شب بارات کا اس رات کا یعنی اس لفظ کا معنی کیا ہے، ذرا یہ جان لیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ شب بارات یعنی وہ رات جس میں انسان بری ہوتا ہے، وہ رات جس میں انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کس چیز سے نجات حاصل کرتا ہے، کس چیز سے بری ہوتا ہے، ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو عمل بتاؤں گا۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کے اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے میری مخلوق میں سے کوئی ایسا جو نجات حاصل کر لے، ہے میری مخلوق میں سے کوئی ایسا جو بری ہونا چاہے۔ کس چیز سے بری ہونا چاہیے؟ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو آپ نے سیکھنا ہے کوئی ایسا شخص جو قرض دار ہو، مقروض ہو، سارا سال قرض کو سر پہ اٹھائے ہوئے وہ گزارتا ہے کوئی ایسا شخص جو قرض سے نجات حاصل کر لے۔ اللہ پاک مقروض جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، اللہ پاک ان کو پکار کے فرماتا ہے، اللہ پاک ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کوئی شخص جو مقروض ہے قرض سے نجات حاصل کر لے، ہے کوئی شخص جو مقروض ہے قرض سے بری ہونا چاہیے، ہے کوئی ایسا شخص جو بے روزگار ہو، سارا سال بے روزگاری کاٹ رہا ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو بے روزگاری سے بری ہونا چاہیے، ہے کوئی ایسا شخص جو بے روزگاری سے نجات حاصل کرنا چاہیے، ہے کوئی ایسا شخص جو بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہیے، ہے کوئی ایسا شخص جو بیماری سے بری ہونا چاہیے، ہے کوئی ایسا شخص جو کرائے کے مکان میں رہتا ہو، سارا سال جو مالک مکان ہے اس کی طرف سے ذہنی اذیت کا شکار ہو، تو وہ ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے آج دعا کر لے، میں اس کو کرائے کے مکان سے بری کر دوں گا، میں اس کو کرائے کے مکان سے نجات حاصل دلا دوں گا، میں اس کو ذاتی گھر عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک بہتر سے بہترین فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جو تسبیح اللہ کا لاڈلا بنانے والی تسبیح ہے، جو تسبیح اللہ کو راضی کروانے والی تسبیح ہے، جو لوگ آج دن تک اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، جو لوگ آج دن تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو وہ اس تسبیح کو شب بارات کی جو مبارک رات ہے پڑھ کے تو دیکھ لیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جانا ہے جہاں تنگ دستی نہیں ہوگی، جہاں غربت نہیں ہوگی، جہاں مفلسی نہیں ہوگی، جہاں قرضہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک خوش نصیبی کا آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ جو لوگ اس تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ والے اکابرین مفسرین اس تسبیح کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جو لوگ اس تسبیح کا شب بارات کی مبارک رات صرف ایک دفعہ اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو اپنے سامنے بلا کر فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ پچھلے 15 شعبان 2024 سے لے کر 15 شعبان 2025 تک جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، پورا سال گزرا ہے، میں نے اس کے تمام
तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ करती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह फरमा के कहते हैं कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ, जाकर आसमान दुनिया पर ये ऐलान कर दो कि पूरी मखलूक इससे राजी हो जाए, इससे रब राजी है। और ये जिस चीज को हाथ डालेगा पूरा साल, मट्टी को भी हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाए। ये अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से मुखातब होकर उनको गवाह फरमा के कहते हैं कि ये जो तस्बीह पढ़ने वाला शख्स है, इसको मैंने निजात हासिल करा दी, इसको मैंने बरी कर दिया, इसको निजात वाली जिंदगी मैंने अता कर दी। इसने गुर्बत को अपनी जिंदगी से खत्म करवाना चाहा, मैंने इसकी तंगदस्ती और गुर्बत को खत्म कर दिया। घर के कोने कोने से रिस्क की तंगी का खात्मा फरमा दिया। आज इसने रिस्क की तंगी की तलब, रिस्क की तंगी को खत्म करवाने के एतबार से मुझसे दुआ चाहिए, मैंने घर के कोने कोने से रिस्क की तंगी का खात्मा फरमा दिया। अल्लाह अकबर, कितनी ताकतवर तरीन तस्बीह है। जो कोई बे औलाद है, औलाद मांगेगा, मैं उसको शर्तिया बेटा अता कर दूंगा। आसमान दुनिया पर जाके ऐलान कर दो कि मैंने पढ़ने वाले के हक में बेहतर से बेहतरीन जिंदगी का एहतमाम कर दिया, पूरे साल के दिन मैंने इसके हक में फेर दिए। आज जो ये मांगेगा मैं उसको अता करूंगा, बीमारी से शिफा मांगेगा तो मैं इसको शिफा अता करूंगा। मेरे पास दुनिया के तमाम खजाने, इसलिए आज मैं अपनी तमाम माँ बहनों से, बेटियों से, बेटों से, तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ। हम जरा से ना उम्मीद हो जाते हैं तो जेली पीरों के आगे पीछे घूमते हैं जो खुद अल्लाह के मोहताज है, जो खुद बंदे हैं। इसलिए शब-ए बारात की जो मुबारक रात है, इसको आपने बिल्कुल किसी भी तरह गफलत और कोताही में नहीं गुजारना। आपने इस रात को इबादत करनी है, नवाफिल का एहतमाम करना है। और जो तस्बीह में आपको इस वीडियो की वसातत से बता रहा हूँ, आपने इस तस्बीह का एहतमाम करना है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों में से गुर्बत खत्म हो जाए, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाए, आपके घर के बच्चों के तमाम जो मुस्तकबल हैं उनको अल्लाह पाक चार चांद लगा दे। अगर आप चाहते हैं कि कैसी जिंदगी का आगाज हो जाए जहाँ तंगदस्तियां खत्म हो जाए, वो तमाम रिश्तेदार अजीज वकार जो आपकी गुर्बत की वजह से, आपकी मुफलिसी की वजह से, आपकी बेरोजगारी की वजह से, आपके कर्जदार होने की वजह से, जाती घर न होने की वजह से, किराए के मकान में रहने की वजह से, वो तमाम रिश्तेदार जो आपसे दूर भाग रहे थे, जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, आपकी गुर्बत की वजह से, आपकी मुफलिसी की वजह से, आपकी बेरोजगारी की वजह से, वो तमाम रिश्तेदार आपकी तरफ दौड़े आएंगे। अल्लाह पाक एक ऐसी जिंदगी का आगाज करवा देगा जहां जाती घर आपके पास होगा, जहां गाड़ी बंगला आपके पास होगा, जहां सुकून ही सुकून आपके पास होगा। बेऔलादी अल्लाह पाक खत्म फरमा देगा। वो मेरी तमाम बेटियां, वो मेरी तमाम बहनें जो काफी अरसा से शादीशुदा हैं लेकिन नरीने औलाद से महरूम है, ससुराल वालों की तरफ से लान तान सुन रही हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ। इस तस्बीह का एहतमाम आपने शब-ए बारात की मुबारक रात, शब-ए बारात यानी तमाम गमों से निजात हासिल करवाने वाली रात जो है, तमाम तर परेशानियों से निजात हासिल करवाने वाली मुबारक रात है। इस रात का आप एहतमाम कर लें, सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, अल्लाह पाक आपको शर्तिया बेटा अता फरमाएगा। जो बेटियों के तलबगार हैं, अल्लाह पाक बेटियां अता फरमाएंगी। जो बेटे और बेटियां दोनों के तलबगार हैं, अल्लाह पाक दोनों अता फरमाएगा। औलाद के खजाने अल्लाह के पास हैं, शोहरत के खजाने अल्लाह के पास हैं, रोजगार के खजाने अल्लाह के पास हैं, जाती घर के खजाने अल्लाह के पास हैं, दुनिया जहान के खजाने अल्लाह के पास हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल आप दर बदर की ठोकरें ना खाएं, किसी से कर्जा ना मांगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी से मदद ना मांगे, तो आज इस वीडियो की वसातत से इस तस्बीह के अमल को सीख लें। इस अमल को आपने शब-ए बारात की मुबारक रात लाज़मी कर लेना है। और कोई शख्स, अगर एक शख्स भी इस अमल को घर में कर लेता है तो उस घर का बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के तमाम अफराद का नाम आइंदा आने वाले साल में अल्लाह पाक गनी और मालदार लोगों में शामिल कर देता है। इस तस्बीह की इतनी ज्यादा कदर है और अल्लाह को बेहद महबूब है, अल्लाह को बेहद ज्यादा पसंद है। और ये ऐसे कलिमात पे मबनी तस्बीह है, ये कलिमात जब कोई शख्स शब-ए बारात की मुबारक रात पढ़ लेता है
اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے، تو یہ کلمات جا کے عرش میں اللہ کے سامنے، جہاں اللہ کی کرسی مبارک ہے، اللہ کے سامنے لڑائی جھگڑا یہ کلمات کرتے ہیں۔ ان کلمات کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ قدر اور فضیلت دی ہے، ان کلمات کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت ہے، یہ کلمات جا کے عرش معلیٰ پر اللہ کے سامنے پیش ہو کر فرماتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے وکالت کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک پڑھنے والے کے حق میں بہترین سے بہترین کا فیصلہ فرما دے۔ پڑھنے والا جو بھی مانگ رہے، اولاد مانگ رہے، اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی یہ مانگ رہے تو اس کو عطا کر دے۔ جب تک پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ کلمات اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں اس بندے کے حق میں وکالت کرتے رہتے ہیں۔ اب عمل کی طرف جانے لگا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے کیا چیز، کیا ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے؟ آپ نے اس کو بغور سننا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سیکھنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ عمل کو کوئی ایسا امپورٹنٹ حصہ مس ہو جائے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں یہ گلہ کریں گے، یہ شکوہ کریں گے کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے، یعنی کہ آپ نے شب بارات کی جو مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں سب سے پہلے دنیا جہان کے کام کاج نپٹا کے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جب سونے کا وقت آئے، کوشش کریں سونے سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، تنہائی والی جگہ ہو، آپ نے اس عمل کو تنہائی والی جگہ کرنا ہے جہاں بالکل تنہائی ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس عمل کی شرائط سن لیں اور اس کے بعد پھر عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو کھولنا نہیں ہے، ورنہ عمل کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی تاثیر صرف آنکھیں بند کرنے سے ہی ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے، اس کو مرجوع خاطر رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود ابراہیمی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آپ نے اس عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، نماز والے درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے بڑا شرف قبولیت بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہے، یہ درود جو ہے، اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ کوشش کریں آپ اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، وقت کی قلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ آپ نے 100 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جلدی میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کا آغاز ہے۔ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آج باوضو مصلی پہ بیٹھ کے فقیر بن کے اللہ سے مانگنا ہے۔ شب بارات کی مبارک رات آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے آج کی رات نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جو ہے شب بارات ہے۔ آج کی رات جو ہے شب سے مراد نجات اور بارات سے مراد جو ہے، شب سے مراد ہے رات اور بارات سے مراد ہے نجات، یعنی وہ رات جو نجات دلاتی ہے قرض سے۔ جو لوگ قرض کے اعتبار سے اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے، شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کے اعتبار سے، جو لوگ بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بیٹیاں اور بہنیں اور بیٹے جو گھروں میں پورا سال اس انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائے، من پسند رشتوں کے ذریعہ بن جائے، تو آج شب بارات ہے۔ پورے سال کی خوشیاں
سمیٹنے والی رات ہے۔ آج کی رات من پسند رشتوں کا اللہ سے، اس کے کلم مبارک سے فیصلہ کروا لو۔ جو عمل آپ نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں ہر ایک چیز ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا مقصود ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے یکسوئی کے لیے۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اس طریقے سے بات کر رہے ہو جیسے آپ محسوس کریں آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہو۔ باوضو مسئلے پہ بیٹھ کے آپ فقیر بن کے آج اللہ سے آج اس مبارک رات، قبولیت والی رات، دنیا جہان کے تمام خزانے اللہ سے قبول کروا لو۔ جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا آج انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے، دل میں نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان، اللہ کے 3 نام، اللہ کے 3 نام، یہ اللہ کے تینوں نام جو ہے صفاتی نام ہے۔ آپ نے ان کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان، جو کوئی شخص شب بارات کی مبارک رات 100 دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کے بعد، اپنے یعنی تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر کے یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان کو پڑھتا ہے، کتنی مقدار میں یہ جان لیں۔ یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان، یا فتاح، یا رحمان، یا رزاق، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دونوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف 121 ٹائمز 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی شخص یا فتاح پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی غیبی مدد کے دروازے اس کے حق میں کھل جاتے ہیں۔ شب بارات کی مبارک رات 1000 دروازے رزق کے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یا رحمان، کسی بھی اعتبار سے، قرض کے اعتبار سے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے، بے اولادی میں اولاد کے اعتبار سے، ذاتی گھر کو حاصل کرنے کے اعتبار سے آپ یا رحمان کو، یعنی ان تینوں ناموں کی تاثیر آپ کو ملے گی اپنے مقاصد کو پورا ہونے کے اعتبار سے۔ یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان کو 121 مرتبہ تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ بنا وقت ضائع کیے آپ نے بنا کسی سے بات کیے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ آپ نے اسم اعظم کا کرنا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ويعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے ہر یعنی کہ آپ روزانہ نماز عشاء پڑھتے ہیں، وتر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آیت الکرسی آتی ہے۔ آپ نے آیت الکرسی کا آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے اپنے ہاتھ میں، کتنی مقدار میں پڑھ لینی ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آیت الکرسی کو جتنی بار بھی آپ پڑھیں اپنے مقصد کو دل میں لاتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، خوب یکسوئی کے ساتھ، آنسو بہا کر، فقیر بن کے جیسے اللہ سے مانگ رہے ہو۔ شب بارات کی مبارک رات ہے، آج اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آپ نے آیت الکرسی کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو کوانٹٹی ہے آپ نے 313 رکھنی ہے۔ 313 یعنی کہ 313 ٹائمز 100 دانوں والی تسبیح 300 دفعہ پڑھ کے اور اس کے بعد 13 دفعہ 13 ٹائمز آپ نے 313 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ شب بارات کی مبارک رات اللہ آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ فوری طور پہ آخر میں جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا 100 مرتبہ، کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ محمد کے بجائے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر وقت کی قلت ہے تو آپ جو ہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں درود ابراہیمی کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے۔ یہ اول و آخر 100 دفعہ درود ابراہیمی ہے، اس کے درمیان 2 تسبیحات ہیں، یعنی یا فتاح، یا رزاق، یا رحمان کو 121 مرتبہ، اور دوسرا جو آیت الکرسی ہے جو وتر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ نماز عشاء میں، تو آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 100 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، وقت کی قلت ہے، تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا
اٹھا لیں۔ اب قبولیت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ وہ 5 کلمات بتا رہا ہوں، یہ 5 کلمات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یعنی کہ بیٹی کو عطا فرمائے تھے، بیٹی کو نصیحت فرمائے تھے۔ تو یہ کلمات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی اس قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ان 5 کلمات کو جلدی بتا دوں آپ کو۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں۔ ان 5 کلمات کو یعنی وظیفہ ختم ہونے کے بعد، تسبیح ختم ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، آپ نے ان 5 کلمات کو پڑھ کے خوب رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ جو مانگا یا اللہ میرے مقدر میں لکھتے، یا اللہ آج کی رات جو ہے قبولیت والی رات ہے، جو بھی مانگا یا اللہ عطا کر، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی مجھے عطا کر، آمین ثم آمین۔